السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن چل رہا تھا۔ ان کی شہادت، اس کے بعد کی گھٹنائیں، اس میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے۔ شہادت کے بعد کے دنوں کے بارے میں کچھ سنکشیپ میں لکھا ہے۔ اب مدینہ انہی لوگوں کے قبضے میں رہ گیا، اور ان دنوں میں ان لوگوں نے جو حرکات کیں وہ اتیدھک آشچریہ جنک ہیں۔ حضرت عثمان کو شہید تو کر چکے تھے، ان کے شو کے دفن کرنے پر بھی ان کو آپتی ہوئی، اور 3 دن تک آپ کو دفن نہ کیا جا سکا۔ انتتہ صحابہ کی ایک جماعت نے ہمت کر کے رات کے وقت آپ کو دفن کیا۔ ان لوگوں کے راستوں میں بھی ان لوگوں نے روکے ڈالیں، لیکن کچھ لوگوں نے سختی سے مقابلہ کرنے کی دھمکی دی تو دب گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وشے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوشیوانیاں فرمائی تھیں۔ ان کا ورنن اس طرح ملتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے پر پہرا دینے کا آدیش فرمایا۔ اتنے میں ایک ویکتی آیا اور اندر آنے کی آگیا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر ایک اور ویکتی آیا اور آگیا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر ایک اور ویکتی آیا اور آگیا مانگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا، اسے آنے دو اور اسے جنت کی خوشخبری دو، حالانکہ ایک بڑی مصیبت اسے پہنچے گی۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے، جبکہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا، احد ٹھہر جا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا وچار ہے کہ آپ نے اس پر اپنا پاؤں بھی مارا اور فرمایا، تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت ابن عمر ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپدرو کا ورنن کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ویکتی اس اپدرو میں اتپیڑن کی اوستھا میں مارا جائے گا۔ یہ آپ نے حضرت عثمان کی طرف سنکیت کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت عثمان کے جو آپ نے ترکہ چھوڑا تھا، اس کے بارے میں جو ورنن ملتا ہے وہ یہ ہے۔ عبداللہ بن عتبہ ورنن کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان شہید کیے گئے، اس روز آپ نے خزانچی کے پاس آپ کے 3 کروڑ
5 لاکھ درہم اور 1.5 لاکھ دینار پڑے تھے وہ سب لوٹ لیے گئے، تتھا آپ نے ہریالی والے استھان پر 1000 اونٹ چھوڑے ہوئے تھے۔ ربضہ حجاز کے راستے میں مدینہ سے 3 دن کی دوری پر استھت ایک بستی ہے۔ اسی طرح برادیس اور خبیر اور وادی القریٰ میں 2 لاکھ دینار کے صدقات چھوڑے جن سے آپ صدقہ دیا کرتے تھے۔ پہلے یہ بھی ورنن ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں امیر آدمی تھا اور اب میرے پاس کیول 2 اونٹ ہیں جو حج کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ اس وقت کی ہو جب قومی خزانوں میں اس قدر مال ہو، جو راوی نے حضرت عثمان کی ذات کی اور سمبودت کر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ویکتیگت بھی ہو، تو اپنی ذات پر اب خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ صدقات اور قومی وشکتاؤں پر ہی خرچ کیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک روایت ہے جو میں نے ورنن کی، اس سے پہلے ان کے اپنے حوالے سے بھی ایک روایت ورنن ہو چکی ہے، اور خزانچیوں کے خزانے کی رکشا کے لیے نردھارت کیے گئے تھے۔ اس لیے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قومی خزانہ تھا جس کی رکشا کے لیے آپ نردھارت کیے گئے تھے۔ صحابہ حضرت عثمان کے واقع شہادت کے بارے میں ورنن کرتے ہیں، وہ اس پرکار ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں حضرت عثمان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا ویکتی تھا جو ملائے اعلیٰ میں بھی ذو نورین کہلاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے نکٹ بھی، اور وہ ذو نورین تھا۔ حضرت علی نے فرمایا حضرت عثمان ہم سب میں سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عثمان کی شہادت کی سوچنا ملی تو انہوں نے فرمایا ان لوگوں نے آپ کا وध کر دیا، حالانکہ آپ ان سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، ان سب سے زیادہ رب کا سیم دھارن کرنے والے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے دامادوں کے حق میں دعا ہے، اس کی ایک روایت ملتی ہے۔ الاستیعاب میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب پرتاپی سے یہ دعا مانگی کہ وہ کسی ایسے ویکتی کو آگ میں داخل نہ کرے جو میرا داماد ہو یا جس کا میں داماد ہوں۔ حضرت عثمان کے لباس اور حلیہ کے بارے میں ورنن کیا جاتا ہے۔ محمود بن لبیب ورنن کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو ایک خچر پر اس اوستھا میں سوار دیکھا کہ آپ کے شریر پر 2 لال چادریں تھیں۔ حکم بن سلد ورنن کرتے ہیں کہ میرے پتا نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو سمبودت کرتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ پر کالے رنگ کی چادر تھی اور آپ نے مہندی کا رنگ لگایا ہوا تھا۔ سلیم ابو عامر ورنن کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان پر ایک یمنی چادر دیکھی جس کی قیمت 100 درہم تھی۔ محمد بن عمر ورنن کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبداللہ، عروہ بن خالد، عبد الرحمن بن ابو زناد سے حضرت عثمان کے حلیہ اتیادی کے بارے میں پوچھا۔ ان سب نے بنا مت بھید کے کہا کہ آپ نہ چھوٹے قد کے، نہ چھوٹے قد والے، نہ ہی بہت لمبے، آپ کا چہرہ سندر، چمڑی نرم، داڑھی گھنی اور لمبی، رنگ گندمی، جوڑ مضبوط، کندھے چوڑے، سر کے بال گھنے تھے۔ آپ داڑھی کو رنگ سے پیلا کرتے تھے۔ وقت بن ابو یاسر ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے دانتوں کو سونے کی تار سے باندھا ہوا تھا۔ موسیٰ بن طلحہ ورنن کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ آپ جمعہ کے دن باہر پدھارے تو آپ پر 2 لال چادریں ہوتی، پھر آپ نے ممبر پر تشریف رکھتے اور مؤذن اذان دیتا، پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا تو ایک ٹیڑھی مٹھ والا ڈنڈا سہارا ہینڈل تھا، ڈنڈا کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے، ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے خطبہ دیتے، پھر آپ ممبر سے اترتے اور مؤذن اقامت کہتا۔ حسن ورنن کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر سوتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ بن طلحہ ورنن کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن
حضرت عثمان نے ایک ڈنڈے کا سہارا لیا ہوا تھا۔ آپ سمست لوگوں سے زیادہ سندر تھے۔ آپ پر لال رنگ کے کپڑے ہوتے تھے، ایک چادر، ایک تہبند، یہاں تک کہ آپ ممبر پر آتے اس پر بیٹھ جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے، حضرت انس بن مالک ورنن کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی اور پتر لکھنے کا نرنے فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ یدی اس پتر پر کوئی مہر نہ لگی ہوئی ہوگی تو آپ کا پتر نہیں پڑھیں گے۔ اس پر آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ راوی کہتے ہیں جبکہ میں ابھی بھی انگوٹھی کی سفیدی کو آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، اتنی تازہ ہے وہ بات مجھے۔ حضرت انس ورنن کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہی، آپ کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں رہی، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں رہی۔ پھر جب حضرت عثمان کا دور آیا تو ایک بار اریس نامی کنویں پر بیٹھے تھے آپ۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے وہ انگوٹھی نکالی اور اس سے کھیلنے لگے اور وہ گر گئی، ارتھات انگلی میں پھیرنے لگے ہوں گے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان کے ساتھ 3 دن تک اسے تلاش کیا اور کنویں کا سارا پانی بھی باہر نکالا، لیکن وہ انگوٹھی نہ مل سکی۔ اس انگوٹھی کے گم ہونے کے بعد حضرت عثمان نے اسے ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے مال کثیر دینے کا اعلان کیا، اور اس انگوٹھی کے گم ہونے کا آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ جب آپ اس انگوٹھی کے ملنے سے اس کی تلاش سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ویسی ہی چاندی کی ایک اور انگوٹھی بنانے کا آدیش دیا۔ اس لیے بالکل ویسی ہی ایک اور انگوٹھی تیار کی گئی جس کا نقش بھی محمد رسول اللہ تھا۔ وہ انگوٹھی آپ نے اپنی وفات تک پہنے رکھی۔ آپ کی شہادت کے وقت وہ انگوٹھی کسی نامعلوم ویکتی نے لے لی۔ عشرہ مبشرہ میں بھی آپ شامل تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن اخنس سے مروی ہے کہ وہ مسجد میں تھے کہ ایک ویکتی نے حضرت علی کا بے ادبی سے ورنن کیا۔ اس پر حضرت سعید بن زید کھڑے ہو گئے اور کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمبندھ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 10 آدمی جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، ابو بکر جنت میں ہوں گے، عمر جنت میں ہوں گے، عثمان جنت میں ہوں گے، علی جنت میں ہوں گے، طلحہ جنت میں ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہوں گے، زبیر بن عوام جنت میں ہوں گے، سعد بن مالک جنت میں ہوں گے، اور اگر میں چاہوں تو 10ویں کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ راوی نے کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا 10واں کون ہے؟ حضرت سعید بن زید کچھ دیر خاموش رہے۔ اس پر لوگوں نے پھر پوچھا کہ 10واں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سعید بن زید ارتھات میں سوئم ہوں۔ پہلے بھی ورنن کر چکا ہوں کہ ایک جگہ پہ یہ روایت ان کے سمبندھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے ساتھ جنت میں مترتا کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک متر ہوتا ہے اور میرا متر ارتھات جنت میں میرا ساتھی متر عثمان ہوگا۔ حضرت جابر ورنن کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھر میں مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ تھے، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ویکتی اپنے ہم پلہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان سے گلے ملنے لگے اور فرمایا، انت ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرت، کہ تم دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی۔ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ابو سہلہ ورنن کرتے ہیں کہ یوم الدار ارتھات جس دن حضرت عثمان کو باغیوں نے آپ کے گھر میں قید کر کے شہید کر دیا تھا، اس دن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے نویدن کیا، اے امیر المومنین، ان مفسدین سے لڑیں۔ حضرت عبداللہ نے بھی آپ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ان مفسدین سے لڑیں۔
حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قسم میں لڑائی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات کا وعدہ کیا تھا، عطا میں چاہتا ہوں کہ وہ پورا ہو۔ حضرت عثمان کے غزوہ بدر سے پیچھے رہنے، احد میں فرار اور بیعت رضوان میں شامل نہ ہونے کے سمبند میں آروپ لگایا جاتا ہے۔ یہ منافقین نے یہ بھی آروپ لگائے تھے آپ پہ۔ عثمان بن محب ورنن کرتے ہیں کہ مصر والے سے ایک ویکتی حج کے لیے آیا تو اس نے کہ کچھ لوگوں کے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اپدرو پیدا کرنے کے لیے اس نے باتیں کی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش ہیں۔ اس نے پوچھا ان میں یہ بوڑھا ویکتی کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ اس نے کہا ابن عمر آپ سے ایک بات کے سمبند میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو علم ہے کہ حضرت عثمان احد کے دن فرار ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ بدر سے انوپستھت رہے، اس میں شریک نہ ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت الرضوان سے بھی انوپستھت تھے اور اس میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر اس ویکتی نے آشچर्य سے کہا اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر نے اسے کہا ادھر آؤ، تم نے آپتی تو کی ہے، میں تمہیں واستوکتا بتاتا ہوں۔ جنگ احد کے دن جو ان کا بھاگ جانا تھا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو क्षमा کر دیا تھا اور آپ سے مغفرت کا ویوہار فرمایا۔ اس وقت جب ایسی ہنگامی حالت تھی، یہ پرسدھ ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافروں نے شہید کر دیا ہے، تو اس وقت پھر ایسی حالت تھی جو ایک وقتی بے چینی کے طور پر آپ چلے گئے تھے۔ بہرحال جہاں تک کہتے ہیں بدر سے حضرت عثمان کا غائب رہنا، تو اس کا کارن یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتری جو آپ کی پتنی تھی وہ بیمار تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنی پتنی کے پاس ہی رہو، تمہارے لیے بدر میں شامل ہونے والوں کی بھانتی اجر اور مال غنیمت میں سے حصہ ہوگا۔ اور جہاں تک بیعت رضوان سے آپ کی انوپستھتی ہے تو یہ یاد رکھو وادی مکہ میں حضرت عثمان سے بڑھ کر اور کوئی شخص سمانت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی جگہ اس ویکتی کو کفار کی اور سفیر بنا کر بھیجتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا اور بیعت رضوان میں اس وقت ہوئی جب آپ مکہ والوں کی اور گئے ہوئے تھے۔ بیعت رضوان کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کی اور سنکیت کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر زور سے رکھتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کے لیے ہے۔ حضرت عمر نے یہ ورنن فرمانے کے بعد اس ویکتی سے کہا اب یہ باتیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور یاد رکھنا یہ کوئی آپتی کی باتیں نہیں ہیں، جاؤ۔ بخاری کی روایت ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تھی، اس میں بھی حضرت عثمان کو حصہ لینے کی توفیق ملی۔ ابو ملی اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مدینہ کی بڑھوتری کے لیے زمین کے ایک ٹکڑے کے مالک کو جو ایک انصاری تھا فرمایا تمہارے لیے اس ٹکڑے کے بدلے میں جنت میں گھر ہوگا، پرنتو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عثمان آئے اور اس ویکتی سے کہا کہ تمہارے لیے اس ٹکڑے کے بدلے میں 10,000 درہم دیتا ہوں۔ اس ٹکڑا زمین کے بدلے آپ نے اس سے وہ ٹکڑا خرید لیا۔ پھر حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا خریدیں جو میں نے انصار سے خریدا ہے۔ اس پر آپ نے وہ زمین کا ٹکڑا حضرت عثمان سے جنت میں گھر کے بدلے خرید لیا۔ وہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عثمان کو فرمائی کہ تمہارا جنت میں گھر ہوگا۔ حضرت عثمان نے بتایا کہ میں نے 10,000 درہم کے بدلے میں اسے خرید لیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ رکھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلایا تو انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی، پھر حضرت عمر کو بلایا، انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی، پھر حضرت عثمان آئے، انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اننے لوگوں سے فرمایا کہ اب تم سب اینٹیں رکھو، تو ان سب نے رکھیں۔ اس طرح یہ جو ایکسٹینشن اس کی ہوئی تھی اس کی بنیاد پڑی۔ ثمامہ بن حزم کشیری
ورنن کرتے ہیں کہ میں نے گھیراو کے سمے اپستھت تھا جب حضرت عثمان نے جھانک کر لوگوں سے فرمایا، جب حضرت عثمان کے گھر کا گھیراو کیا گیا تھا تو حضرت عثمان نے فرمایا، تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو رومی نامی کنویں کے اترکت میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو رومی کنویں کو خریدے گا تاکہ اس میں اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ڈالے، ارتھات وہ سوئم بھی پیے اور مسلمان بھی اس سے پئیں، اور جنت میں اس کے لیے اس سے بہتر پرتیپل ہوگا۔ اس پر میں نے وہ کنواں، حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے وہ کنواں اپنے ذاتی دھن سے خریدا اور اس میں اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ڈالا، اور آج تم مجھ سے پانی پینے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں سمندر کا پانی پینے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس پر لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے جیش اسرا غزوہ تبوک کے لشکر کی تیاری اپنے مال سے کی تھی؟ پر لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ مسجد نبوی جب نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امک ویکتی خاندان سے زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسجد میں شامل کر دے گا تو اس کے لیے جنت میں اس کا بہترین اجر ہوگا۔ چنانچہ میں نے زمین کا ٹکڑا اپنے ذاتی دھن سے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا۔ اب تم لوگ مجھ سے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو۔ اس پر لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سبیر نامی پہاڑی پر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور میں تھا؟ جب پہاڑی کانپی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے فرمایا، اے سبیر، ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں نے میرے حق میں گواہی دے دی، ارتھات یہ کہ میں شہادت کا استھان پانے والا ہوں۔ مسجد نبوی کی بڑھوتری بھی مزید بڑھوتری جو ہوئی وہ حضرت عثمان کے یگ میں ہوئی تھی، زیادہ تر اس لیے کہ اس کی مختصر تاریخ اور آرمبھک حالات میں پھر توسیع کے بارے میں بھی جو ورنن ہے وہ بتاتا ہوں۔ پہلے تو ورنن کیا گیا ہے، نہ بڑھوتری کی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس کے بارے میں جو ایک نوٹ یہ بھی ہے، وہ ماہ ربیع الاول 1 ہجری کے انوسار اکتوبر 622 عیسوی کے انت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی سنگ بنیاد رکھی۔ بنیاد تقریباً 3 مادھیموں 1.5 میٹر گہری تھی، 3 ذرا ارتھات 1.5 میٹر گہری تھی۔ بنیاد کے لیے پتھر سے گڑھی ہوئی اینٹوں سے دیوار بنائی گئی، جبکہ اوپر کی دیوار گارے سے بنی اور دھوپ میں سکھائی گئی۔ کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، دھوپ میں سکھائی گئی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی دیوار۔ مسجد کی دیواریں تعمیر کا جو اتہاس ہے وہ ہے، ساتھ ساتھ اس میں بڑھوتری کا بھی ورنن آ جائے گا۔ مسجد کی دیوار میں تقریباً 0.25 میٹر چوڑی رکھی گئی تھی، تقریباً 2.5 فٹ، جن کی اونچائی تقریباً 7 ذرا ارتھات تقریباً 3.5 میٹر تھی۔ مسجد نبوی کی پورنتا ماہ شوال 1 ہجری اپریل 623 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کی لمبائی 70 ذرا تقریباً 35 میٹر اور چوڑائی 60 ذرا تقریباً 30 میٹر رکھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں مسجد نبوی کی پہلی بڑھوتری 7 ہجری محرم 7 ہجری جون 628 عیسوی میں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے سفل ہو کر لوٹے تو آپ نے مسجد نبوی کی بڑھوتری اور تعمیر نو کا آدیش جاری فرمایا۔ مسجد کی توسیع دکشن ارتھات قبلہ کی اور پوروی اور نہ کی گئی،
زیادہ تر توسیع اتری اور کی گئی اور کچھ پشچمی اور بھی۔ اتری اور صحابہ کرام کے چند گھر تھے، اس جانب ایک انصار صحابی کا گھر تھا جس کو اپنا گھر دینے میں کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ ایسے میں جیسے کہ پہلے ورنن ہو چکا ہے، حضرت عثمان بن عفان نے اپنی جیب سے 10,000 دینار دے کر وہ گھر خرید لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پرستت کیا۔ اس طرح مسجد کی بڑھوتری زیادہ تر اتری اور پشچمی اور سمبھو ہو سکی۔ اس بڑھوتری کے بعد مسجد کا کل ایریا 100 ذراع ارتھات 50 بائی 50 میٹر ہو گیا۔ حضرت عمر کے دور میں مسجد نبوی کی دوسری بڑھوتری 17 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، جس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے بنی ہوئی تھی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو اسی حالت میں رہنے دیا، اس میں کوئی بدلاؤ بڑھوتری نہیں کی۔ حضرت عمر نے اس کی تعمیر نو اور بڑھوتری کروائی، پرنتو اس کی آکرتی اور ڈھنگ تعمیر میں کوئی بدلاؤ نہیں کروایا۔ جس طرح تھا انہی بنیادوں پر یا اسی طرح پرانا حصہ تھا رہنے دیا۔ انہوں نے بھی اسے اسی طرح کے بناوٹ کے ڈھنگ سے بنوایا، کیول بڑھوتری ہوئی۔ چھت پہلے کی طرح کھجور کے پتوں کی ہی رہی، انہوں نے کیول ستون لکڑی کے ڈلوائے۔ حضرت عمر 17 ہجری میں حضرت عمر نے 17 ہجری میں مسجد کی تعمیر کے اپنے زیر نگرانی مکمل کروایا۔ اس بڑھوتری کے بعد مسجد کا ایریا تقریباً 50 بائی 50 میٹر ہو گیا، نہ 50 میٹر سے بڑھ کر جو پہلے تھا 140 بائی 120، 70 بائی 160 میٹر ہو گیا یا 140 بائی 120 ذراع ہو گیا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے سمے میں بھی مسجد نبوی وہی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں تھی، تاہم حضرت عمر کی تعمیر نو کے ساتھ اس میں کافی بڑھوتری ہوئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمے میں مسجد نبوی کی بڑھوتری ہوئی اور تعمیر نو بھی ہوئی۔ یہ 29 ہجری کی گھٹنا ہے۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی بڑھوتری اور تعمیر نو کی تو اسے خوبصورت اور مضبوط بنانے کے لیے پتھر، جپسم اور نقش و نگار کا پریوگ کیا۔ حضرت عثمان نے دیواریں پتھر کی بنوائی جس میں کلاکرتی بنے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی میں پہلی بار سفیدی کے لیے چونے کا پریوگ بھی کیا گیا۔ چھت میں شیشوں کی لکڑی پریوگ ہوئی۔ جب حضرت عثمان 24 ہجری میں خلیفہ چنے گئے تو لوگوں نے ان سے نویدن کیا کہ مسجد نبوی کی بڑھوتری کر دی جائے۔ انہوں نے صحن کی تنگی کی شکایت کی، وشیشتا نماز جمعہ کے اجتماعات پر ایسا کثرت سے ہوتا، اکثر ہوتا کہ لوگوں کو مسجد کے باہر والے حصہ میں نماز ادا کرنی پڑتی تھی، لہٰذا حضرت عثمان نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب کی رائے یہی تھی کہ پرانی مسجد کو توڑ کر اس کی جگہ نئی مسجد تعمیر کر دی جائے، پہلی مسجد کو گرا دیا جائے، نئی تعمیر کی جائے۔ ایک دن حضرت عثمان نے نماز ظہر کے بعد ممبر پر خطبہ دیا اور فرمایا، تو سمست پرشنسائیں اللہ کے لیے ہیں، میں مسجد کو توڑ کر اس کی جگہ نئی مسجد بنانا چاہتا ہوں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھ سے سنا ہے، جو بھی مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر پردان کرتا ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت عمر فاروق تھے، ان کے ہاتھوں میں مسجد نبوی کی بڑھوتری اور تعمیر نو میرے لیے ایک ادھارن اور نظیر ہے۔ میں نے وچار ومرش کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا ہے اور ان سب کے متفقہ رائے یہی ہے کہ مسجد نبوی کو توڑ کر کے اسے پنہ بنایا جائے۔ جب حضرت عثمان نے مسجد کی تعمیر کی یوجنا پرستت کی تو کچھ صحابہ کرام نے اس معاملے میں اپنے آرکشن پرستت کیے۔ ان کا وچار تھا گرانی نہیں چاہیے۔ ان میں وہ صحابہ کرام شامل تھے جو بالکل مسجد نبوی کے نکٹ رہتے تھے اور جن کا مکان اس یوجنا سے پربھاوت ہوتا تھا۔ لوگوں نے تو اس یوجنا کا سمرتھن کیا، پرنتو کچھ صحابہ کرام نے آروپ لگایا۔ حضرت افلا بن حمید نے ورنن کیا کہ جب حضرت عثمان نے چاہا کہ منچ پر تشریف لا کر لوگوں کی رائے معلوم کریں تو مروان بن حکم نے کہا، نسندہ یہ ایک پوتر کاریہ ہے، لیکن کیا آوشکتا ہے کہ آپ لوگوں کی رائے معلوم کریں؟
اس پر حضرت عثمان نے ان کی سرزنش کی اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں کسی معاملے میں لوگوں پر جبر کا قائل نہیں، مجھے ان سے اوشیہ مشورہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی رائے کو لوگوں پر تھوپنا نہیں چاہتا، میں تو جو کام بھی کروں گا ان کی اچھا سے کروں گا۔ پھر جب آپ نے یوجنا کے سمبندھ میں رائے رکھنے والے صحابہ کو وشواس میں لے لیا تو مسجد نبوی کی اتری اور واقع گھروں کو خرید کر ان کی زمین پراپت کی، جبکہ آپ نے معاوضہ کے طور پر ان صحابہ کو کافی دھن دیا، پرنتو پھر بھی کچھ صحابہ اپنے گھر دینے کے حق میں نہیں تھے، اور قریباً 4 ورش گزر گئے پرنتو کوئی سفلتا پراپت نہیں ہوئی۔ حضرت عبید اللہ خولانی سے مروی ہے کہ جب لوگ اپنے مکانات دینے کے لیے ہچکچا رہے تھے تو میں نے حضرت عثمان کو کہتے ہوئے سنا، تم لوگ بہت باتیں بنا چکے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کے لیے مسجد کی تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایسا ہی محل جنت میں تعمیر کروائے گا۔ اس پرکار حضرت محمود بن لبیب سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کا نرنے کیا تو لوگوں نے ان کی یوجنا پسند نہ آئی۔ ان کا آگرہ تھا کہ مسجد نبوی کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کے لیے مسجد کی تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایسا ہی محل جنت میں بنوائے گا۔ حضرت عثمان لوگوں کو قائل کرنے میں سفل ہو گئے تو آپ نے ماہ ربیع الاول 29 ہجری نومبر 649 عیسوی میں کام کی ابتدا کروائی۔ تعمیر نو کے کام میں کیول 10 ماہ لگے اور اس پرکار 1 محرم 30 ہجری کو مسجد نبوی تیار ہو گئی۔ آپ سوئم کام کی نگرانی فرماتے تھے، دن کے سمے ہمیشہ روزہ رکھتے اور رات کے سمے یدی نیند مجبور کرتی تو مسجد نبوی میں ہی سستا لیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن سفینہ سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے مسالہ اٹھا کر حضرت عثمان غنی کے پاس لایا جاتا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے کاریگروں سے کام کرواتے، اور پھر جب نماز کا سمے آ جاتا تو ان کے ساتھ نماز ادا کرتے، پھر کبھی کبھی وہیں سو بھی جایا کرتے۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے دکشن میں قبلہ کی اور بڑھوتری کی اور قبلہ کی دیوار کو اس جگہ تک لے آئے جہاں آج تک ہے۔ اتری جانب میں 50 ذرا تقریباً 25 میٹر کی بڑھوتری کی گئی اور کچھ بڑھوتری پشچمی اور بھی کروائی گئی، جبکہ پوروی اور جہاں کمرے تھے کوئی بڑھوتری نہیں کی گئی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کا کل ایریا 160 بائی 50 ذرا ارتھات تقریباً 80 بائی 75 میٹر ہو گیا۔ حضرت عثمان کے سمے میں مسجد کے دروازوں کی سنکھیا 6 تھی۔ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں پتھروں پر نقش و نگار بنوائے گئے، اس میں سفیدی کروائی گئی۔ حضرت خارجہ بن زید کے ورنن کے انوسار حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی پوروی اور پشچمی دیواروں میں روشن دان رکھوائے تھے۔ مسجد نبوی کی بڑھوتری کے لیے حضرت عثمان کو جو مکان لینے پڑے تھے ان میں ام المومنین حضرت حفصہ کا کمرہ بھی شامل تھا، جن کو اس کے بدلے میں مکان دیوار قبلہ سے جڑا ہوا پوروی دکشنی کونے میں پردے پر دیا گیا۔ ایک پردے کے دوارا سے ان کو آمد و رفت حجرے تک سمبھو اور آسان بنا دی گئی۔ اس کے اترک حضرت جعفر بن ابو طالب کے ورثاء سے ان کے مکان کا آدھا حصہ 1,00,000 درہم کے بدلے میں خریدا گیا۔ اس پرکار دارالعباس کا کچھ حصہ خرید کر مسجد نبوی میں شامل کیا گیا۔ دیوار قبلہ کی اور لے جانے کے اترک سب سے وشیش انتر جو کہ مسجد نبوی میں ہوا وہ یہ تھا کہ محراب نبوی کی جگہ مقام قبلہ بھی اس کے سیدھ میں اتنا ہی آگے لے جانا پڑا جہاں تک دیوار قبلہ لے جائی گئی تھی، جو ٹھیک اسی جگہ پر تھی جہاں آج کل ہم محراب عثمانی کو دیکھتے ہیں۔ وہاں علامتی محراب بھی بنائے گئے تھے۔ مٹی کے گارے کی جگہ انہوں نے پیسا ہوا پتھر پریوگ کروایا تھا۔ پتھر سے بنے ہوئے ستون میں سیسے کی بنی سلاخیں ڈلوائی گئی تھیں۔
اس بات کا وشیش اہتمام رکھا گیا کہ نئے ستون انہی ستونوں کی جگہ لگائے جائیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں کھجور کے تنے سے بنے ہوئے ستون ہوا کرتے تھے۔ بنانے کے سمے جو مواد، جو ڈھنگ استعمال ہوا اسی طرح کا تھا جیسا کہ یروشلم میں گنبد صخرا کی تعمیر میں بعض نتینیوں نے پریوگ کیا تھا۔ چھت شیشوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، جو لکڑی شہ تیروں پر رکھی گئی تھی، جو سیسا پلائے پتھروں کے ستونوں پر استوار تھے، کیونکہ حضرت عمر کی شہادت محراب نبوی میں نماز کی امامت کراتے ہوئے ہوئی تھی۔ اس بات کو نشچت بنانے کے لیے کہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ رونما نہ ہو، حضرت عثمان نے محراب کے استھان پر ایک مقصورہ مسجد میں صفوں سے آگے امام کے کھڑے ہونے کے لیے جگہ جس پر منچ ہوتا ہے بنوایا، جو کہ مٹی کی اینٹوں سے بنا تھا۔ اس میں جھروکے اور روزن رکھے گئے تھے تاکہ مقتدی اپنے امام کو دیکھ سکیں۔ یہ پہلا حفاظتی طریق تھا جو کہ مسجد نبوی میں تعمیر ہوا، جو کہ بعد میں دمشق میں خلفائے بنو امیہ کے حفاظت پر پروٹوکول کی نیمت حصہ بن گیا، ارتھات محراب کو دیوار بنا کے سرکشت کیا گیا، لیکن مقتدی دیکھ سکتے تھے امام کو۔ بہرحال اس کے بعد پھر مختلف وقتوں میں مسجد کی بڑھوتری ہوتی رہی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ورنن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو تو میں حضرت سلیمان سے سمانتا دیتا ہوں، ان کو بھی عمارات کا بڑا شوق تھا۔ حضرت علی کے سمے میں اندرونی اپدرو اوشیہ تھے، ایک اور معاویہ تھے، دوسری اور علی، اور ان اپدرووں کے باعث مسلمانوں کے رکت بہے۔ 6 برس کے اندر اسلام کے لیے کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ اسلام کے لیے تو عثمان تک ہی ساری کارروائیاں سماپت ہو گئیں، پھر تو گرہ یدھ شروع ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آوشیہ نہیں کہ مسجد مرصع اور پکی عمارت کی ہو، بلکہ کیول زمین روک لینی چاہیے اور وہاں مسجد کی حد بندی کر دینی چاہیے، اور بانس اتیادی کا کوئی چھپر اتیادی ڈال دو تاکہ بارش اتیادی سے آرام ہو۔ خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند کھجوروں کی شاخوں کی تھی اور اس پرکار چلی آئی۔ پھر حضرت عثمان نے، اس لیے ان کو عمارت کا شوق تھا، اپنے یگ میں اسے پکا بنوایا تھا۔ مجھے وچار آیا کرتا ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت عثمان کا قافیہ خوب ملتا ہے، شاید اسی کارن سے ان کو ان باتوں کا شوق تھا۔ مسجد محراب کی بڑھوتری 26 ہجری میں ہوئی۔ 26 ہجری میں حضرت عثمان نے حرم کے نشانات از سر نو تجدید کی اور مسجد الحرام کی بڑھوتری فرمائی، اور نکٹ کے مکانات خرید کر مسجد الحرام میں شامل کیے۔ کچھ لوگوں نے اپنی رضامندی سے مکانات بیچ دیے، لیکن کچھ اپنے مکانات بیچنے پر راضی نہ ہوئے۔ حضرت عثمان نے ان کو ہر اچت ڈھنگ سے راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے مت پر ڈٹے رہے۔ انتتہ حضرت عثمان کے آدیش سے وہ تمام مکانات گرا دیے گئے اور ان کی قیمت آپ نے بیت المال میں جمع کرا دی۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت عثمان کے ورد شور مچایا تو آپ نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا آدیش دیا۔ پھر ان کو سمبودھت کر کے آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کس بات کی وجہ سے تم میرے ورد یہ ساہس کر رہے ہو؟ اس ساہس کا کارن کیول میری ونمرتا ہے۔ حضرت عمر نے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا، پرنتو ان کے ورد تو تم لوگوں نے کوئی ہنگامہ نہ کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن خالد بن اسید نے حضرت عثمان سے ان ہنگامہ کرنے والوں کے بارے میں بات کی تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ سمندری بیڑا جو تھا، پرتھم اسلامی سمندری بیڑا 28 ہجری میں، یہ بھی حضرت عثمان کے زمانے کا بنایا گیا۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان وہ پہلے ویکتی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے سمے میں خلافت میں سمندری جنگ کی۔ امیر معاویہ نے حضرت عمر سے بھی سمندری جنگ کی، آگیا مانگی تھی، لیکن آپ نے آگیا نہیں دی تھی۔
حضرت عثمان خلیفہ نردھارت ہوئے تو امیر معاویہ نے بھی آپ سے بھی بار بار ورنن کیا اور آگیا مانگی۔ انتتہ حضرت عثمان نے آگیا دے دی اور فرمایا کہ تم سوئم لوگوں کا انتخاب نہ کرو اور نہ ہی ان کے مدھے قرعہ اندازی کرو، بلکہ انہیں اختیار دو، پھر جو اپنی خوشی سے اس جنگ میں شامل ہونا چاہے اسے ساتھ لے جاؤ، اس کی مدد کرو۔ اس لیے امیر معاویہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن قیس کو امیر البحر نردھارت کیا، جس نے سمندر کے میں موسم گرما اور موسم سرما میں 50 جنگیں کی، اور ان سب جنگوں میں مسلمانوں نے نہ تو کوئی سپاہی ڈوبا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آتا ہے روایت، اخلاق میں سب سے زیادہ مشابہت حضرت عثمان کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پتری کے پاس بیٹھے تھے جبکہ وہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے میری پتری، ابو عبداللہ ارتھات عثمان سے بہترین ویوہار سے پیش آیا کرو، کیونکہ وہ میرے صحابہ میں آچرن کے لحاظ سے سب سے زیادہ میرے نکٹ ہے۔ حضرت یحییٰ عبد الرحمن بن حاتب ورنن کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پتا کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بات کو مکمل اور سندر رنگ میں ورنن کرنے میں حضرت عثمان سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا، تاہم آپ سب سے زیادہ بات چیت سے بچا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رقیہ پتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں حاضر ہوا۔ شاید یہاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت ام کلثوم مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ غزوہ بدر کے اوسر پر حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے 5 ورش کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور مدینہ آئے تھے۔ حضرت ام کلثوم مراد ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی وفات 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ روایت ہے کہ پتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئیں جو حضرت عثمان کی پتنی تھی اور ان کے ہاتھ میں کنگھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے تشریف لے گئے اور میں نے آپ کے سر میں کنگھی کی ہے، تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم ابو عبداللہ حضرت عثمان کو کیسا پاتی ہو؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ آپ نے فرمایا اتہ تو بھی اس سے سمان سے پیش آ، کیونکہ وہ میرے صحابہ میں آچرن کے لحاظ سے مجھ سے سب سے ادھک سمانتا رکھتے ہیں۔ یہ ورنن ابھی حضرت عثمان کا یہاں سماپت کرتا ہوں۔ آج بھی میں نے کچھ جنازے پڑھانے ہیں، ان کا ورنن کرنا چاہتا ہوں۔ پرتھم جنازہ ہے مبشر احمد رنگ صاحب ابن احمد بخش صاحب، معلم وقف جدید ربوہ کا، جو 10 مارچ کو وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا سمبند بستی ارانداز ضلع ڈیرہ غازی خان سے تھا۔ پیدائشی احمدی تھے۔ 1990 میں تھر پاکر سے معلم کے طور پر انہوں نے وقف جدید میں معلم کے طور پر سیوا کا آرمبھ کیا، پھر وبھن سموں میں وبھن جگہوں پر معلم اور انسپکٹر کے طور پر کام کیا۔ جہاں بھی آپ کو بھجوایا گیا ہمیشہ لبیک کہتے رہے اور کبھی کوئی بہانہ پرستت نہیں کیا۔ وقف کو ہمیشہ وفا کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی۔ اپنوں اور غیروں سب سے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ انتہائی محنتی، دعا گو، نیمت تہجد ادا کرنے والے، بہترین داعی اللہ، اچھے وقتہ، بہت ملنسار، مہمان نواز، خوش مزاج اور ونمر انسان تھے۔ ہمیشہ نرم لہجہ رکھتے تھے، میٹھی بھاشا کا پریوگ کرتے تھے، لیکن نماز، جماعت اور خلافت کے ورد کوئی بات سننے کو ننگی تلوار بن جاتے تھے اور اس وقت تک اس محفل سے نہ اٹھتے جب تک کہ اس ویکتی کی اصلاح نہ کر لیتے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 2 پتر، 3 پتریاں شامل ہیں۔ آپ کے چھوٹے پتر پریز شازل احمد جامع احمدیہ ربوہ میں درجہ ثالثہ کے ودیارتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے شمع اور رحم کا وہوار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے منیر احمد فرخ صاحب، پورو امیر جماعت ضلع اسلام آباد۔ یہ لمبی بیماری کے بعد 9 مارچ کو ان کی مرتیو ہوئی، کینیڈا میں 84 ورش کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ 1/9 حصے کی وصیت کے موسی تھے۔ منیر فرخ صاحب انجینئر کے دادا کا نام حضرت منشی احمد بخش صاحب تھا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ انہوں نے قادیان جا کر جلسہ سالانہ 1903 میں بیعت کی سعادت پائی۔ ان کے پتا کا نام ڈاکٹر چودھری عبدالاحد صاحب تھا، جو MSc اور PhD تھے۔ اننے لیکچر میں ایگریکلچر میں کیا ہوا تھا، اور PhD کرنا اس زمانہ میں بہت ذہین طلباء کا کام تھا۔ بہرحال انہوں نے PhD کی۔ آپ کچھ سمے امیر جماعت لاؤپور کے طور پر بھی سیوا کرتے رہے۔ 1944 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جب احمدی نوجوان کو وشیشتہ سائنسدانوں کی سیوا دین کے لیے وقف کی تحریک کی، تو انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرخ صاحب کے پتا نے وقف کر دیا اور سرکاری نوکری کو چھوڑ کر اپنے پریوار کے ساتھ قادیان استھانانترت ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی نگرانی میں فضل عمر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی استھاپنا میں حضور نے ان کو ڈائریکٹر فضل عمر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نردھارت فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی تعلیم الاسلام کالج میں سائنس کے ٹیچر کی بھی نیوکتی ان کی ہوئی۔ فرخ صاحب نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری پراپت کی اور وبھن ستھانوں میں شروع میں کام کیا۔ پھر ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ حکومت پاکستان میں نیمت سروس کا آغاز کیا۔ دوران سروس آپ نے ملک کے ادھکتر شہروں میں سیوا کی، اتیادک دیشوں میں حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ 1997 میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ ان کی پتنی، 2 پتر اور پتریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راول پنڈی میں رہنے کے دوران قائد ضلع مجلس خدام الاحمدیہ کے طور پر ان کو سیوا کی توفیق ملی، اور یہ دور تھا 1974 عیسوی کا پرآشوب دور تھا، اور ان کو بہرحال اس زمانے میں سیوا کی توفیق ملی۔ 1977 عیسوی میں اسلام آباد میں رہنے لگے۔ مختلف خدمات کی ان کو توفیق ملی۔ 1990 میں بطور نائب امیر پرتھم سیوا کی توفیق ملی۔ پھر ریٹائرمنٹ ہوئی تو انہوں نے وقف کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی سیوا میں سوئم کو پیش کیا، اور جو منظور ہوا۔ پھر 1999 کو بطور امیر جماعت اسلام آباد شہر اور ضلع ان کو سیوا کی توفیق ملی۔ ربوہ میں جو ان کے کام ہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ سہولت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے ڈیجیٹل ایکسچینج کا کام کیا، کافی پریاس کی، اور مرکزی فنانس کمیٹی کے ممبر رہے۔ IAAE کے ایگزیکٹو ممبر تھے۔ مختلف وبھاگوں میں ان کو کام کرنے کا اور سیوا کرنے کی توفیق ملی۔ 1996 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ڈائریکٹر فضل عمر فاؤنڈیشن ان کو نردھارت فرمایا، جو انتم سمے تک یہ اس پر قائم رہے، خدمت کرتے رہے۔ 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے سمے میں ربوہ میں جلسہ سالانہ کے اوسر پر انیہ شہری مہمانوں کے لیے جلسہ سالانہ کے تقاریر کے انواد کی سہولیت کے لیے آرمبھ ہوا۔ جب تو احمدی انجینئرز کی ایک ٹیم تیار کی گئی تھی، اس میں بھی انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا اور انہیں توفیق ملی۔ اس کے منتظم اعلیٰ بھی اس ٹیم کے منیر فرخ صاحب ہی تھے۔ اپریل 1984 میں جب انگلستان ہجرت کی حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے، تو یہاں UK کے جلسے سالانہ میں بھی نعمت طور پر ہر ورش آتے تھے، اور ٹرانسلیشن کا کام بھی ان کے سپرد ہوتا تھا۔ لوگوں تک ٹرانسلیشن پہنچانا، اور بڑے اتم ڈھنگ میں انہوں نے یہ کام کیا، بڑی محنت سے کام کیا کرتے تھے۔ ان کے سمے میں اسلام آباد میں بھی جماعتی تعمیرات بہت زیادہ ہوئی تھیں۔ ان کے پتر کہتے ہیں کہ جماعتی کاموں میں بچوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا آدیش دیتے تھے۔ گورنمنٹ کی ملازمت کرنے کے باوجود جماعت کی سیوا میں ہمیشہ پرستت رہتے تھے۔
ملازمت سے سیدھا جماعت کے دفتر آتے اور جماعتی ذمہ داری نبھاتے۔ ہر ورष جلسہ سالانہ یوکے کے لیے وشیشتا چھٹی بچا کر رکھتے تھے۔ نوکری کے دوران احمدی ہونے کی وجہ سے ان کی پوسٹنگ دور دراز کے علاقوں میں ڈیرہ اسماعیل خاں میں ہو گئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو دوبارہ اسلام آباد نہیں لگانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، پھر ان کی دوبارہ پوسٹنگ اسلام آباد ہی ہوئی اور وہاں سے پھر ان کو وبھن دیشوں میں سیوا کے طور پر جانے کی توفیق بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ ان سے شمع اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ لطیف محمد لطیف صاحب کا، جو پورو امیر ضلع راول پنڈی تھے۔ 28 فروری کو 77 ورش کی آیو میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بریگیڈیئر لطیف صاحب نے اپنے پتا کے ساتھ تقریباً 1955 عیسوی میں احمدیت سویکار کی تھی۔ بریگیڈیئر صاحب کے پتا 2000 عیسوی میں فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد خاندان میں بریگیڈیئر صاحب اکیلے احمدی تھے، ارتھات ان کے بچوں کے اترکت ان کی ایک پتنی اور 2 پتر اور 2 پتریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن 2000 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا سارا سمے جماعتی سیوا کرنے میں خرچ کیا کرتے۔ سیکٹری امور عامہ نائب امیر ضلع راول پنڈی تھے۔ 2019 میں 19 سے وفات تک 2021 تک بطور امیر ضلع راول پنڈی سیوا کرنے کی توفیق ملی۔ تقریباً 20 ورش تک ان کو جماعت کی سیوا کی توفیق ملی۔ بڑے ہمدرد، غریبوں کا خیال رکھنے والے، جماعتی سیوا کو فضل الہی سمجھ کر ادا کرنے والے تھے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے۔ انتم بیماری کی شدت میں بھی جماعت کی سیوا کے لیے مرکز سے کسی بھی عہدیدار نے جب بھی بلایا ترنت چلے جاتے اور اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کی۔ کینسر کی بیماری تھی انہیں اور اپنا علاج بھی کرواتے تھے، ساتھ ہی پھر بھی خدمت پہ ہر سمے اپستت رہتے تھے اور کبھی انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے شمع اور رحم کا ویوہار فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم کنوکو بیگ عمرو بیوقوف صاحب، کرغزستان کے احمدی ہیں۔ 22 فروری کو 63 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الیاس کوباتوف نیشنل پریزیڈنٹ جو ہیں کرغزستان کے، لکھتے ہیں کہ خاکسار کو مکرم کنوکو بیگ صاحب نے 15 ورش سے بھی ادھک عرصے کا سمبند ہے۔ مرحوم جماعت احمدیہ کرغزستان کے آرمبھک احمدیوں میں سے ایک تھے۔ مرحوم نے سن 2000 میں احمدیت سویکار کی۔ مرحوم بہت مخلص اور وفا شعار احمدی تھے، سدیو جماعتی پروگراموں میں بھاگ لیتے اور نعمت روپ سے جماعتی چندوں اور دوسری مالی قربانیوں میں حصہ لیتے تھے اور سمے پر اپنا وعدہ پورا کرتے تھے۔ سمے پر 5 نمازیں ادا کرتے تھے، نعمت روپ سے تہجد ادا کرتے تھے۔ سوویت یونین کے سمے میں اپنی جوانی کے وقت میں مرحوم ملک کی بڑی بڑی تنظیموں اور کاروباروں اداروں میں سرکردہ عہدوں پر فائز تھے اور اپنی دیانتداری، شرافت اور محنت کے کارن سے ان کی بہت پرشنسا کرتے تھے۔ زندگی کے انتم ورشوں میں جب کوئی کام اتیادی نہیں کرتے تھے تو کتابیں بیچا کرتے تھے، وشیشتا اسلامی کتابیں بیچا کرتے تھے۔ کرغزستان میں جماعت کے دھارمک سرگرمیوں پر پابندی سے قبل وہ جماعت کی پستک اور جماعتی انواد قرآن لوگوں کو نعمت روپ سے دیا کرتے تھے۔ اپنی تبلیغ کے دوارا انہوں نے بہت لوگوں کو احمدیت کا سندیش پہنچایا۔ مرحوم نے اپنے پیچھے اپنی پتنی اور 7 ورش کا پتر چھوڑا ہے۔ ان کی یہ دوسری پتنی ہے۔ پہلی پتنی ان کی طلاق ہو گئی، ان کے بھی بچے ہیں، اولاد ان کی جوان ہے جو احمدی شاید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے شمع اور رحم کا سلوک فرمائے۔ مبلغ صاحب لکھتے ہیں کہ رشین بھاشا میں قرآن کا انواد کرنے کے علاوہ کچھ اغلاط کی نشاندہی کی۔ انہوں نے تو میں نے کہا پھر اس کو پورا پڑھیں، قرآن کریم اور پورن نشاندہی کریں، تو انہوں نے 10 دنوں میں
10-15 دنوں میں ہی پورن قرآن کریم کو پڑھ کر عنوان پڑھا اور غلطیوں کی نشاندہی کر دی۔ مبلغ صاحب ہی لکھتے ہیں کہ نماز کے لیے اتیادھک اہتمام سے وضو کرتے تھے اور ان کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر رشک آتا تھا۔ مکرم ازگینا بایو آرتو صاحب کہتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ کنوکو بینگ صاحب نے ہی مجھے احمدیت کا سندیش پہنچایا تھا۔ سوالات کرتا کہتے ہیں جب میں نے سوالات کیے مجھے آشچریہ چکت ڈھنگ سے اتر دیا کرتے تھے اور آپ کے اتر منطق اور عقل اور حکمت سے پریپورن ہوتے تھے۔ مکرم کنوکو بیگ صاحب بہت اتم ششٹاچار کے مالک، صابر، بردبار انسان تھے۔ آپ کے ششٹاچار ان وشیشتاؤں کی وجہ سے ہی میں جماعت میں داخل ہوا ہوں۔ نیمت روپ سے جب میں نے تحریک کی ہے روزہ رکھنے کی، نفلی روزہ رکھنے کی، دعاؤں کی، تو یہ پیر کی بھی اور جمعرات کی بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ ہفتے میں ایک دن رکھا کرے، تو انہوں نے کہا میں پیر کو بھی روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کو بھی رکھتا ہوں تاکہ خلافت کی پرتیک آواز پر لبیک کہنے والا بن جاؤں۔ خلافت کے فدائی تھے۔ خطبہ جمعہ نیمت روپ سے رشین بھاشا میں سنا کرتے تھے۔ بڑے ونمر ویکتی تھے، بڑے خوش مزاج تھے، بڑے شوق سے جیسا کہ پہلے بھی کہا دعوت اللہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم کا سلوک فرمائے، سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کی نسلوں میں بھی ان کی نیکیاں جاری فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔